الرحمن الرحیم فصل دوم در صرف محموز. دوسری فصل ہے محموز کی گردان کے بیان میں. در صرف محموز صحیح، محموز، معدل، مضاعف. تو ابھی تک تو اوپر چاروں کی تعریفیں، اس کی مثالیں پڑھ چکے. اب محموز کسے کہتے ہیں آپ نے اوپر پڑھ لیا کہ محموز وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف کیا ہو؟ حمزہ ہو. پھر اس کی قسمیں بھی پڑھی، محموز فا، محموز عین، محموز لام. اب یہاں پر کہتے ہیں فصل دوم ہے در صرف محموز، یہی سے ہے نا؟ ہاں، دوسری فصل ہے محموز کی گردان کے بیان میں. بدا کے صرف محموز با صرف صحیح برابر باشد مگر جائے چند کہ بدو اصل بیرو آیت. آپ جان لیجئے کہ محموز کی گردان صحیح کی گردان کے ساتھ برابر ہوتی ہے. اس میں در اعلال و تغیر، در عدم اعلال و تغیر، یعنی تعلیل میں اور تغیر و تبدل میں محموز کی گردان صحیح کی گردان کے برابر ہوتی ہے. جیسے محموز کی گردان ہوتی ہے ایسے ہی صحیح کی بھی گردان کی جاتی ہے، یا جیسے صحیح کی گردان کی جاتی ہے ایسے ہی محموز کی گردان بھی کی جاتی ہے. مگر جائے چند، مگر چند جگہوں میں کہ بدو اصل بیروں آیت، کہ اس میں اصل باہر آتی ہے. بدو اس میں اصل بیروں آیت، اصل باہر آتی ہے. بیروں کا معنی باہر. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ایسے تو محموز کی گردان اور صحیح کی گردان تقریباً ایک سائی ہوتی ہے، اس میں زیادہ تغیر و تبدل، زیادہ تعلیل وغیرہ نہیں ہوتی. زیادہ تر جو تعلیل ہوتی ہے صیغوں میں وہ معطل کے جو صیغے ہوتے ہیں جس کے اندر حرف علت ہوتا ہے، زیادہ تر تعلیلات اس کے اندر ہوتی ہیں. مگر محموز میں کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر تھوڑی بہت تعلیل ہوتی ہے اور اس میں اصل صیغے باہر نکلتے ہیں اور تعلیل کے بعد کچھ اور ہو جاتے ہیں. ورنہ اکثر و بیشتر زیادہ تر جو محموز کی گردان ہے وہ بالکل صحیح کی گردان کی طرح آسان سی ہوتی، اس میں زیادہ تغیر و تبدل، زیادہ تعلیلات نہیں ہوتی ہے. اب کچھ صیغے ہیں تو اس کے لیے کچھ ضابطے بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ضابطے، یہ قاعدہ پایا جائے گا تو ان قاعدوں کے مطابق محموز کے اندر تھوڑی بہت تغیر و تبدل ہو جائے گا. اب وہ قاعدے کیا ہے اصل اول سے اس کو بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں در صرف محموز با صرف صحیح برابر شود. محموز کی گردان صحیح کی گردان کے ساتھ برابر ہوتی ہے مگر جائے چند، مگر چند جگہوں میں کہ بدو اصل بیروں آیت، اس میں اصل باہر آتی ہے. اصل اول کیا ہے؟ ہر حمزہ. اب یہاں پر قاعدہ بتا رہی ہے، یہ قاعدے زبانی بہت اچھے یاد ہونے چاہیے، کیونکہ جب یہ قاعدے یاد ہوں گے تبھی آپ لفظ کو دیکھ کر کے اس کے اندر تعلیل کر پاؤ گے، اور جب آپ اس میں تعلیل کر پاؤ گے تبھی آپ لفظ کو صحیح بھی پڑھ پاؤ گے اور صحیح سمجھ پاؤ گے، ورنہ غلط سمجھو گے. اصل اول، اصل کا معنی قاعدہ، اصل ضابطہ سب ہوتا ہے. قاعدہ اول، ضابطہ اول کیا ہے؟ ہر حمزہ منفردہ کہ ساکن باشد در اسم یا در فعل، روا باشد کہ اورا بدل کنند بحرف علت بر وفق حرکت ما قبل حمزہ. کہتے ہیں ضابطہ بتا رہے ہر حمزہ منفردہ، ہر وہ حمزہ جو منفرد ہو، تنہا ہو، اکیلا ہو، یعنی دو حمزے نہ ہو، سنگل حمزہ ہو. ہر حمزہ منفردہ کہ ساکن باشد. آپ پڑھتے ہو نا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو اور تنہا نماز پڑھتے ہو تو تنہا نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں کہ منفرد نماز پڑھ رہا ہے. تو اسی طریقے سے ہر حمزہ منفردہ جو حمزہ کیا ہو، اکیلا ہو، تنہا ہو، کہ ساکن باشد، اور وہ کیا ہو؟ ساکن ہو، متحرک نہ ہو. اس میں در اسم یا در فعل، اسم کے اندر یا فعل کے اندر. کہتے ہیں جب ایسا ہو کہ اسم یا فعل کے اندر کوئی حمزہ منفردہ ساکن آ جائے تو اس میں کیا تعلیل ہوتی ہے؟ کہتے ہیں روا باشد، تو جائز ہوگا کہ اورا بدل کنند بحرف علت، کہ اس کو حرف علت سے بدل دیں، بر وفق حرکت ما قبل حمزہ، حمزہ کے ما قبل کی حرکت کے موافقت پر.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسم کے اندر یا فعل کے اندر کوئی حمزہ منفردہ ساکن آ جائے تو اب اس ساکن حمزہ کو اپنے ماقبل والی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں. مثال دیکھو تو قاعدہ جلدی سمجھ میں آ جائے گا. جیسے راسن، قاسن، بوسن، زیبن، بیرن، یاخذو، یوخذو اور شیتا. کہتے ہیں کہ راسن اصل میں کیا تھا؟ رأسن تھا، کہ در اصل رأسن و کأسن و بؤسن و ذئبن و بئرن و یأخذو و یؤخذو و شیتا بودا است. کہ راسن اصل میں کیا تھا؟ رأسن. تو اب راسن میں آپ دیکھو رے کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور راس کیا ہے؟ اسم ہے. اب را کے بعد جب حمزہ آیا تو یہ حمزہ کیا ہے؟ منفرد بھی ہے اور ساکن بھی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور ہے اسم کے اندر. اور فعل کی مثال آگے یاخذو ہے. تو اب کہہ رہے دیکھو ہر وہ حمزہ منفردہ جو ساکن ہو اسم کے اندر تو اس کے لیے کہتے ہیں روا باشد، کہ جائز ہوگا کہ اس کو حرف علت سے بدل دیں. تو حرف علت سے جب بدلیں گے تو حرف علت تین ہے، واو، الف اور یا. تو آخر کون سے حرف علت سے بدلیں گے؟ تو کہتے ہیں اس کی تعیین ہوگی اس کے ماقبل والی حرکت کے موافق. ماقبل میں اگر فتحہ ہو تو حرف علت الف سے بدل دیں گے، ماقبل میں اگر ضمہ ہو تو حرف علت واو سے بدل دیں گے، ماقبل میں اگر کسرہ ہو تو حرف علت یا سے بدل دیں گے. یعنی کہ اس حمزہ کو واو سے یا یا سے یا واو سے یا الف سے یا سے بدل دیں گے. یہ ہے قاعدہ. تو اب آپ دیکھیں راسن تھا تو راسن میں اس کے ماقبل فتحہ تھا، لہذا اس حمزہ کو الف سے بدل کے پکا پڑا راسن، راس. اور کاسن تھا، کاسن میں بھی فتحہ ماقبل میں تھا، اس کو الف سے بدل دیا تو کیا پڑھ دیا؟ پہلے حمزہ تھا تو جھٹکا بولنے میں جھٹکا لگ رہا تھا، راسن وکاسن. یہ جھٹکا ہے جب حمزہ پڑھ رہے ہیں. اب جب حمزہ الف سے بدل گیا تو وہاں پر جھٹکا دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ راس، کاس، بوس، زیب، بیر اس طرح سے پڑھا جائے گا. اب اسی طریقے سے زئبن میں حمزہ کے ماقبل میں کسرہ ہے، لہذا اس حمزہ کو یا سے بدل دیں، کیا کہیں گے؟ زیبن. اسی طریقے سے بیر کے ماقبل میں بھی کسرہ تھا، لہذا اس کو یا سے بدل دیں گے، کیا کہیں گے؟ بیرن. اسی طریقے سے بؤسن، واو حمزہ کے ماقبل ضمہ تھا، لہذا اس کو واو سے بدل دیا تو کیا پڑا؟ بوسن. بات سمجھ میں آگئی؟ یہ سب اسم کی مثال ہے، راس، کاس، بوس، زیب، بیر، یہ سب اسم ہے. یاخذو، یوخذو اور شیتا یہ تین فعل کی مثال ہے. یاخذو ماقبل فتح کی مثال، لہذا یاخذو الف سے بدل گیا. یوخذو تھا اصل میں، حمزہ کے ماقبل ضمہ تھا، لہذا واو سے بدل دیا، یوخذو ہو گیا. اور شیتا اصل میں کیا تھا؟ شیتا تھا، ماقبل کسرہ تھا، لہذا اس کو یا سے بدل دیا. تو کیا قاعدہ ہے؟ آپ کو زبانی قاعدہ یاد کرنا ہے. ہر حمزہ منفردہ جو ساکن ہو اسم یا فعل کے اندر اس کو حرف علت سے بدل دیتے ہیں حمزہ کے ماقبل والی حرکت کے موافق. ماقبل والی حرکت کے موافق اس کو حمزہ سے اس کو حرف علت سے بدل دیتے ہیں. جیسے مثال راسن جو اصل میں راسن تھا، ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے اس کو الف سے بدل دیا. بوسن اصل میں بوسن تھا، ماقبل ضمہ ہونے کی وجہ سے اس کو واو سے بدل دیا. زیبن اصل میں زیبن تھا، ماقبل کسرہ ہونے کی وجہ سے اس کو یا سے بدل دیا. یہ ہے ضابطہ، اس طرح سے اس کو زبانی یاد کرنا ہے. دیکھیے اصل تو ترجمہ لگا لو. اصل اول ہر حمزہ منفردہ کے ساکن باشد در اسم یا در فعل. ہر وہ حمزہ منفردہ جو ساکن ہو اسم کے اندر یا فعل کے اندر روا باشد جائز ہوگا کہ اورا بدل کند بحرف علت تو اس کو حرف علت سے بدل دیں بر وفق حرکت ماقبل حمزہ کے ماقبل کی حرکت کے موافق. جیسے راسن، کاسن، بوسن، زیبن، بیرن، یاخذ، یوخذ، شیتا. راس کا معنی سر، کاس کا معنی گھاس، بوسن کا معنی بہت زیادہ حاجت مند ہونا، زیبن کا معنی بھیڑیا اور بیرن کا معنی کنواں. زیبن اور بیرن کا معنی کنواں. یاخذ معنی پکڑنا، لینا، پکڑتا ہے یا پکڑے گا. یوخذ پکڑا جاتا ہے. شیتا معنی شایشو کا معنی چاہنا، اسی سے شیتا تو نے چاہا. در اصل جو اصل میں راسن، کاسن، بؤسن، زئبن، بئرن، یاخذ، یؤخذ اور شیتا بودا شیتا تھے. یہ ہو گیا ایک قاعدہ. اصل دوم دوسرا قاعدہ. اصل دوم ہر جا کہ دو حمزہ در اول کلمہ بہم آین و حمزہ اول متحرک باشد و دوم ساکن
واجب اس کے حمزہ دومرہ بدل کنن بحرف علت بر وفق حرکت حمزہ اول چون آمنا و اومنا و ایمانن کہ در اصل آمنا و اؤمنا و ایمانن بودا است. ابدال در اصل اول ابدال در اصل اول جائز است و ابراز نیز و در اصل دوم واجب. این حکم در ہما بابہا مضطرد است. دوسرا ضابطہ قاعدہ بتا رہے ہر جا کے. اس کا کیا بتا رہے ہیں کہ اگر دو حمزہ ایک ساتھ جمع، اوپر کیا تھا حمزہ منفردہ ہو، یہاں پر دو حمزے ایک ساتھ جمع آئیں، ان دو حمزوں میں سے ایک ساتھ جمع آنے میں پہلا والا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا والا ساکن ہو، تو اب ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ واجب ہے، ضروری ہے کہ دوسرے والے حمزہ کو پہلے والے وہ ماقبل والی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں. یعنی یہاں پر بھی حمزہ کو حرف علت سے بدلا جائے گا. اب یہاں پر بھی وہی ہے کہ حرف علت سے بدلنے کا کیا قاعدہ ہوگا کہ کہا پہلے والے حمزہ پہ جیسی حرکت ہوگی اسی کے مطابق حرف علت سے بدل جائے گا. پہلے والے حمزہ میں ضمہ ہے تو واو سے بدل جائے گا، فتح ہے تو الف سے بدل جائے گا، کسرہ ہے تو یا سے بدل جائے گا. اس کی مثال دی جیسے آمنا اومنا ایمانن، تو آمنا کہتے ہیں اصل میں آمنا تھا، تو اب یہاں پر دیکھو دو حمزہ جمع ہے، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، تو اب کہتے ہیں دوسرے والے کو حمزہ کو پہلے والے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا. تو پہلا والا فتحہ تھا تو اس کو الف سے بدل دیا تو آمنا ہو گیا. اومنا میں ضمہ تھا ما قبل میں تو اس کو واو سے بدل دیا تو اومنا ہو گیا. اور ایمانن اصل میں ایمانن تھا، ما قبل کسرہ تھا اس لیے اس کو یا سے بدل دیا، ایمانن ہو گیا. یہ ہے ضابطہ. دیکھیے ہر جا کے دو حمزہ در اول کلمہ بہم آئین، جس جگہ بھی دو حمزے اول کلمے میں کلمے کے شروع میں جمع ہے، یہ ہمیشہ دھیان رکھنا کلمے کے شروع کی بات ہے. جس جگہ بھی دو حمزے کلمہ کے شروع میں جمع آئیں وہ حمزہ اول متحرک باشد و دوم ساکن، اور پہلا والا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو. واجب اس تو ضروری ہے کہ حمزہ دومرہ بدل کند بحرف علت، کہ دوسرے والے حمزہ کو حرف علت سے بدل دیں پر وفق حرکت حمزہ اول کی حرکت کے موافق، حمزہ اول کی حرکت کے موافق دوسرے والے حمزہ کو حرف علت سے بدل دیں. چون آمنا و اومنا ایمانن، جیسے آمنا اومنا اور ایمانن، کہ در اصل آمنا و اومنا و ایمانن بودا اس، جو اصل میں آمنا اومنا اور ایمانن تھے، اور تعلیل کے بعد کیا ہو گئے؟ آمنا اومنا ایمانن ہو گئے. اچھا یہاں تک تو یہ ضابطہ انہوں نے بتا دیا. ابدال در اصل اول جائز ہے. کہتے ہیں ابدال اصل اول میں، یعنی جو اوپر پہلا والا ضابطہ آپ نے پڑھا تھا ہر حمزہ منفردہ کی ساکن باشد، ہر وہ حمزہ جو منفرد ہو اور ساکن و اسم یا فعل میں جو پہلا والا ضابطہ پڑھا ہے اس کے اندر جو تغیر و تبدل ہو رہا ہے، یعنی راسن پڑھا جا رہا ہے کاسن، تو یہ جو تبدیلی اس کے اندر ہو رہی یہ تبدیلی جائز ہے. جائز کا مطلب یہ کہ آپ راسن کو راس بھی پڑھ سکتے ہیں اور حمزہ کے ساتھ راسن بھی پڑھ سکتے ہیں. واجب نہیں ہے تبدیلی کرنا، یہ تبدیلی جائز، آپ چاہو تو کرو نہ چاہو تو مت کرو، اس لیے کہ جائز ہے. لیکن جو دوسرا والا جو ضابطہ بتایا آمنا اومنا ایمانن، اس کے اندر جو تبدیل ہے، اس کے اندر جو بدلنا پایا جا رہا ہے یہ بدلنا واجب ہے. واجب کا مطلب یہ کہ اب اس کو آمنا کو آمنا ہی پڑھو گے، آمنا نہیں پڑھو گے. جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آمنا اصل میں کیا تھا تب آپ بتاؤ گے آمنا آمنا تھا، لیکن پڑھنے کی صورت میں آپ کو آمنا ہی پڑھنا پڑے گا. اور جس طرح سے اوپر راسن کو راسن بھی پڑھ سکتے تھے اور راسن پہ حمزہ اور الف دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے تھے، یہاں ایسا نہیں ہے. ہوتا ہے نا ایک کام کرنا آپ کے لیے جائز ہے اور ایک کام کرنا آپ کے لیے واجب ہے. کھانا کھانا آپ کے لیے جائز ہے، چاہو تو کھاؤ چاہو تو نہ کھاؤ، کوئی آپ سے نہیں کہے گا مت کھاؤ. لیکن پڑھنا ضروری تو آپ کو پڑھنا تو ہے ہی ہے، لازم. ایسا نہیں ہے نہیں پڑھو گے کام نہیں چلے گا. تو اسی طریقے سے جو پہلا والا قاعدہ تھا وہ جواز والا ہے اور دوسرا والا قاعدہ وجوب کا ہے. اور جو وجوبی کام ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا، چھوڑنے پر سزا کا مستحق ہوتا ہے. تو اس لیے دوسرے والے میں جو تبدیل ہے وہ وجوب کی ہے.
تو وہی کہتے ہیں ابدال در اصل اول جائز دست، ابدال پہلے والے اصل میں پہلے والے ضابطے میں جائز ہے تبدیلی کرنا، وہ ابراز نیز اور ابراز بھی یعنی اس میں ابراز ظاہر کرنا بھی، حمزہ کو چھپا دینا یعنی بدل کر کے پڑھنا، الف کے ساتھ پڑھنا یہ بھی جائز، اور حمزہ کے ساتھ پڑھنا ابراز کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، تو حمزہ کو ظاہر کر کے پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ ودر اصل دوم واجب اور اصل دوم میں واجب، واجب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو آمنہ ہی پڑھا جائے گا، آمنہ حمزہ کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا۔ وہی حکم در ہما بابہا مترد است، اور کہتے ہیں یہ حکم مترد کے تمام بابوں میں ہے، مترد کے تمام بابوں میں یہ حکم کیا ہے پایا جائے گا، تمام بابوں کے اندر یہ حکم خاص ہے۔ تیسرا قانون، اگر حمزہ منفردہ متحرک باشد وما قبل آ ساکن روا باشد کے حرکت حمزہ نقل کردہ بما قبل دہن و حمزہ را حذف کنند برائے تخفیف۔ اب ایک تیسرا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ اگر حمزہ منفردہ متحرک ہو، اگر حمزہ منفردہ متحرک ہو اور اس کے ماقبل میں ساکن ہو، حمزہ ہو منفرد ہو اور متحرک ہو اور اس کے ماقبل میں کیا ہو ساکن ہو، تب کیا کریں گے؟ کہتے روا باشد، تو جائز ہوگا کہ حرکت حمزہ نقل کرتا بما قبل دہن، کہ حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دے اور حمزہ کو حذف کر دے آسانی کے لیے۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ یس الو، ایک ہے یس الو اور ایک ہے قد افلحا، تو آپ دیکھیں یس الو، الو حمزہ ہے، حمزہ کے ماقبل کیا ہے ساکن ہے، حمزہ متحرک ہے اس کے ماقبل ساکن ہے، تو اب قاعدہ کیا بتایا کہ اگر حمزہ متحرک ہو اس کے ماقبل ساکن ہو، اسی طریقے سے قد افلحا، قد افلح میں بھی حمزہ متحرک ہے اس کے ماقبل دال ساکن ہے، تو اب قاعدہ کیا بتایا اگر حمزہ متحرک حمزہ منفردہ ہو اور متحرک ہو اور ماقبل میں ساکن ہو، تو ایسی صورت میں جو حمزہ کے اوپر حرکت ہے وہ حرکت اس کے ماقبل کو دے کر کے حمزہ کو حذف کر دیں گے آسانی کے لیے، تخفیف کے لیے، تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اب جب اس طرح پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یس الو، حمزہ کی حرکت سین کو دے دی تو سین پر زبر آئے گا اور حمزہ کو حذف کر دیا، تو جب حمزہ کو حذف کر دے تو کیا ہوگا؟ یس الو، تو یس الو کو یس الو پڑھنا بھی صحیح ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے قد افلحا، قد افلحا میں الف کی حرکت کو دال کو دے دیں گے اور الف حذف کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قد افلحا، قد افلحا۔ اب آپ اوپر دیکھو، چوں یسلو وقد افلحا، کہ در اصل یسلو وقد افلحا بودا، جو اصل میں یسلو قد افلحا تھے۔ یہ ہے تیسرا قاعدہ جو حمزہ سے متعلق ہے۔ دیکھیے، اگر حمزہ منفردہ متحرک باشد، اگر حمزہ منفردہ متحرک ہو وما قبل آ ساکن اور اس کے ما قبل ساکن ہو، روا باشد تو جائز ہوگا کہ حرکت حمزہ نقل کرتا بما قبل دہن، کہ حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں، وہ حمزہ را حذف کنند اور حمزہ کو حذف کر دیں برائے تخفیف، آسانی کے لیے، خفت کے لیے، خفت کا معنی ہوتا ہے ہلکا پن کرنے کے لیے، اس کو ہلکا بنانے کے لیے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو حمزہ را حذف کنند برائے تخفیف، اور حمزہ کو حذف کرتے تخفیف کے لیے، چوں یسلو وقد افلحا، جیسے یسلو وقد افلحا، کہ در اصل یسلو وقد افلحا بودا است، جو اصل میں یسلو قد افلحا تھا۔ یہ تینوں قاعدے آپ کو یاد کرنے ہیں۔